اے حسین، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اور ادب سکھاتا ہوں، پس سمجھو، اس لیے کہ عقل مند وہی ہے جو ادب کرنے والا ہے۔ اور مہربان باپ کی نصیحت کو یاد رکھ جو تمہاری آداب سے پرورش کرتا ہے تاکہ تم ہلاک نہ ہو جاؤ۔ اے بچے، روزی کی کفالت کر لی گئی ہے، پس جو کچھ طلب کرو حسن و خوبی سے طلب کرو۔ اپنی کمائی صرف مال کو قرار نہ دو بلکہ اپنی کمائی خدا کا خوف ٹھہراؤ۔ خدا ہر مخلوق کی روزی کا ضامن ہے، اور مال قرض اور آنے جانے والی چیز ہے۔ روزی جس وقت سبب پیدا کی جاتی ہے، پلک مارنے سے پہلے انسان کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور سیلاب کے اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر پہنچنے سے پہلے اور چڑیوں کے اپنے گھونسلوں کی طرف اترنے سے پہلے پہنچ جاتی ہے۔ اے لڑکے، بے شک قرآن میں نصیحتیں ہیں، پس کون اس کی نصیحتوں کو اختیار کرے گا؟ پوری کوشش سے اللہ کی کتاب کو پڑھو اور تلاوت کرو، ان لوگوں کی طرح جو اس کو اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں غور و فکر، عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کی قربت کے خیال سے کر، اس لیے کہ مقرب وہی شخص ہے جو تقرب حاصل کرتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ اپنے اس معبود کی عبادت کر جو بزرگی والا ہے، اور جو مثالیں بیان کی جائیں ان کو کان لگا کر سنو۔ جب تم اس ڈراؤنی نشانی کے پاس سے گزرو جو عذاب کو ظاہر کرتی ہو تو ٹھہر جاؤ اور تمہارے آنسو جاری ہوں، اور دعا کر، اے وہ ذات جو اپنے عدل سے جس کو چاہتی ہے عذاب دیتی ہے، مجھ کو ان لوگوں میں شامل نہ کر جن کو عذاب دے گا۔ میں اپنی لغزش اور قصور کا اعتراف کرتا ہوں، اگر میں بھاگوں تو بھاگ کر تیرے ہی پاس پہنچوں گا۔ جب تم ایسی نشانی سے گزرو جس کے بارے لوگ بلند درجہ اور جنت کا تذکرہ خوش کن نعمت کے ساتھ کریں، تب اپنے معبود سے اخلاص اور توجہ کے ساتھ جنت کی دعا اس شخص کی طرح مانگو جو اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے۔ کوشش کرتے رہو، شاید تم کو اس زمین پر نزول کا موقع مل جائے اور ان مقامات کی خوشی حاصل ہو جو کبھی ویران نہ ہوں گے، اور ایسی زندگی پا جاؤ جس کا ختم ہونا ممکن نہیں، اور ہمیشہ رہنے والی کرامت کا ملک پا جاؤ۔ جب نیک کام کا ارادہ کرو تو اپنی نفسانی خواہش اور وسوسوں کے خوف پر غالب رہو، اس لیے وسوسے آنے جانے والے ہیں۔ جب برائی کا خیال آئے تو اپنی آنکھ بند کر لو اور اس کام سے بچو جس سے بچنا چاہیے۔ اپنے دوست کے لیے اپنے مزاج میں انکساری پیدا کرو، اور اس کے لیے اس باپ کی طرح ہو جاؤ جو اولاد پر مہربان ہوتا ہے۔ مہمان کی اس وقت تک تعظیم کرو جب تک اس کا ساتھ رہے، یہاں تک کہ وہ تم کو اپنا نسبی وارث خیال کرنے لگے۔ اس شخص کو اپنا دوست بناؤ جس سے اگر تم بھائی چارہ کرو تو وہ اس بھائی چارہ کی حفاظت کرے اور تمہارے لیے لڑائی لڑے، اور اس سے اس طرح چاہ کرو جیسے بیمار بیماری سے شفا چاہتا ہے۔ جھوٹے کو چھوڑ دو اس لیے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی صحبت اختیار کی جائے۔ ہر موقع پر اپنے دوست کی حفاظت کرو اور اس شخص کی صحبت اختیار کرو جو جھوٹا نہ ہو۔ جھوٹے سے دشمنی کرو اور اس کے قرب و پڑوس سے بچو،
اس لیے کہ جھوٹا اپنے ہم نشین کو آلودہ کر دیتا ہے۔ زبانی تم سے امیدوں سے بھی بڑھ کر وعدے کرتا ہے، مگر لومڑی کی طرح تم سے کتراتا ہے۔ اور چاپلوس کمینوں سے بچو، اس لیے کہ وہ مصائب اور تکلیف کے وقت تم پر ایندھن لگائیں گے۔ وہ انسان کے ارد گرد لگے رہتے ہیں جب تک ان کو کوئی امید ہوتی ہے، لیکن جب زمانہ انسان کے خلاف ہوتا ہے تو لاپرواہی سے چل دیتے ہیں۔ میں نے تم کو نصیحت کی، اگر تم میری نصیحت قبول کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور نصیحت تمام تحائف کی چیزوں سے قیمتی ہے۔ اے حسین، جب تم کسی شہر میں اجنبی کی حیثیت سے رہو تو اس کے آداب کا خیال کرو، ان میں اپنی عقل پر فخر نہ کرو، اس لیے کہ ہر جماعت کی عقل الگ الگ ہوتی ہے۔ کاش ابن ابی طالب ان باتوں پر ان کے اسباب کے مطابق عمل کرتا، لیکن اس نے خدا کے حکم کو اختیار کیا اور ان پر دانت پیس کر شریعت سے مخالفت کی وجہ سے غصہ ظاہر کیا۔ پس اسباب دنیا پر گھمنڈ نہ کر اور نہ اس کے مصائب سے گھبرا۔ کل آئندہ کو کل گزشتہ پر قیاس کر لو کہ تم آرام پاؤ، پس تم دنیا چاہنے والوں کی طرح دنیا مت چاہو۔ پس ہماری داڑیاں خون سے رنگی ہوئی ہیں، جس طرح دلہن اپنے کپڑوں کو رنگتی ہے۔ یہ مصائب ہیں جو تم پر ضرور آئیں گے، پس ان کے لیے ان کے پہنچنے سے پہلے تیار ہو جاؤ۔ اے حسین، جدائی سے گھبرانا مت، اس لیے کہ تمہاری دنیا ویرانی ہی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ گھروں سے پوچھو، وہ تمہیں بتلائیں گے، اور وہ کیا خوب بتانے والے ہیں کہ دنیا والوں کے لیے دوام نہیں ہے۔ جو شریف طبیعت کے ہیں وہ بہترین اور عمدہ آداب سے آراستہ ہوتے ہیں۔ جس کو لالچ کم ہوتی ہے وہ دنیا میں امن کے کپڑے پہنتا ہے۔ انسان کو نہیں معلوم کہ زمانہ کی تکالیف اس کو کیسے پیش آئیں گی اگر وہ زندہ رہا۔ پس اگر زمانہ تیرے ساتھ بے وفائی کرے تو صبر کر اور اللہ کے ساتھ اچھا خیال رکھ، اور ذلت کے گھر میں نہ رہ، اس لیے کہ ذلت تم کو ہمیشہ ذلیل رکھے گی۔ اگر صاحب فضل و کرم تم کو کوئی خوبی والی چیز عنایت کرے تو اپنی زبان سے اس کا شکر ادا کر۔